ہم وہ معاشرہ ہو گئے علامہ صاحب جہاں رمضان المبارک کے آتے ہی، جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ اشیاء ضرورت، بنیادی ضرورتیں جو ہیں، مطلب طوفان آ جاتا ہے مہنگائی کا، لوگوں کی دسترس سے چیزیں باہر ہو جایا کرتی ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا رویہ ہے؟ کہ جو رمضان آتے ہی پرائسز میں ایک ہائیک آ جاتا ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کی جو ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہے، ایک مادیت پرست جو ہماری ذہنیت بن گئی ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. ہائے مال، جی ہائے مال. اور یہ وہ عنصر ہے یا وہ ایلیمنٹ ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ وہ ٹیومر ہے کہ جس کی روز اول سے اسلام نفی کرتے ہوا آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تمہیں تمہاری اولاد اور نہ تمہارا مال اللہ پاک کے ذکر سے غافل کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا فمن یفعل ذلک، اور اگر کوئی شخص اس میں انوالو ہو جاتا ہے، وہ اپنے مال ہی کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، تو فرمایا فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارے میں ہیں. اب آپ دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے، یہ ریزمبلنس پیش کر رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی مال کی محبت اور منصب کی تمنا مسلمان کے دین میں تباہی مچاتی. اللہ اکبر. اور یہ بھی ہے نا کہ دو وادیاں اگر انسان کو دے دی جائے مال کی، جو ہے وہ اس کی بھوک نہیں مٹتی، یہاں تک کہ مطلب جو ہے وہ تیسری کی ڈیمانڈ کرے گا. بالکل. اور قبر کی مٹی جو ہے وہ اس کی پیٹ کی آگ بجھائے گی. ایسا ہی کچھ؟ بالکل ایسے ہی. اور آگے قرآن کی آیت ہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ اکبر. مال کی جو طلب ہے، جو چاہت ہے، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دی، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں نا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسی قرآن کی آیت کو بیان فرما رہے تھے، صحابی عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے الہاکم التکاثر کی تلاوت کی اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو کھا کر ہضم کر دیا اور جو صدقہ کر دیا آگے کے لیے، باقی اس کا کیا مال ہے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مادہ پرست ذہنیت کے حامل ہو گئے ہیں. اگر ہم اپنی رسومات میں دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں، اگر لڑکے کا بھی انتخاب شادی کے لیے کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں جو ویل آف ہوتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے سی سورس آف ارننگ کیا ہے، حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. اسی طرح اگر کسی عورت کا انتخاب کرنا ہو تو دین ہمیں یہ فوقیت دے رہا ہے کہ اس کے اسلام کو دیکھو، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں، ہم مال دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر مادہ پرست ذہنیت ہے ہماری. اسی طرح اگر ہم پرٹیکولرلی رمضان کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو رمضان کا معاملہ تو یہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا شہر المواسات، یہ تو بھلائی کا مہینہ ہے، خیر خائی کا مہینہ ہے، یہ تو نداروں کے ساتھ غربا کے ساتھ جو ہے بھلائی کا مہینہ ہے. اسی بھلائی کے مہینے میں ہم کس طرح چھری کا چاقو لے کے کاٹ رہے ہوتے ہیں مسلمان بھائیوں کو. ہم دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی خواہشات ہی ہوتی ہیں. دسترخوانے رمضان میں بیٹھتے ہیں افطار پہ کہ فروٹ چاٹ ہو، اسی خربوزے کو آپ جو ہے وہ 200 روپے کلو لے کے چلے جاتے ہیں، اسی سیب کو آپ مہنگا کر دیتے ہیں. جو چاٹ سموسے وغیرہ جو منجمد چیزیں ابھی آپ دیکھیں گا، سموسا کتنا کا ہو جائے گا؟ 100 روپے یا 80 روپے تک کا تو ہو ہی جائے گا. یعنی یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہی جو رمضان کی گویا کہ عام عرف عام میں خوبصورتی شمار کی جاتی ہیں، اگرچہ یہ حقیقتاً نہیں، لیکن بہرحال ہمارے ہاں اس کو ایک پریویلیج دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ہائی کریٹ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، جو مادہ پرست ذہنیت ہے اس سے نکلیں، مال کی حوث، مال کی لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے لیے یہاں پر یہ بات بھی میں بالکل چاہوں گا کہ ذکر کروں کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ مطلقاً مال جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مال کی مثال سانپ کی ہے کہ اس کے پاس زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے، اور اگر تم نے اس کے زہر سے بچنا سیکھ لیا اور تریاق سے فائدہ مند ہونا سیکھ لیا تب تمہارے لیے مال یہ قابل تعریف ہے. لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ جو اس کی صفت قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مال دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مطلب بات پتہ ہے کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ دل کی سختی کی بات ہے اور کچھ بالکل دل کی یہ ہے نا، وہ دل سخت ہو گئے، ہائے مال. وہی بات جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ سجدے طویل کر رہے ہیں لیکن وہ جو دل ہے وہ اٹکا ہوا مال کے اندر.